نے اس پورے اپنے پورے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے تذکرہ کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی, اور 950 سال بہت بڑا ٹائم ہے. ہماری زندگیاں آج کتنی ہیں؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, ایوریج چلو 100 ایئرس میکسیمم کوئی ہو جاتا ہے, 100 سے اوپر تو آج کوئی بھی دیکھنے میں نہیں ملتا. تو ہم اپنی زندگی کے اگر 5 سال تو چھوڑیں, 5 مہینے بھی کسی کو کسی چیز سے منع کرتے رہیں تو ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ آ کیوں نہیں رہا اس طرف, کہ ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو, تو یہ آ کیوں نہیں رہا. 5 دفعہ اگر کہہ دیں نا, چلو 5 مہینے بھی چھوڑ دو, 5 دفعہ اگر کہہ دیں, اپنے بچوں پہ بھی غصہ چڑھتا ہے کہ روز بیٹھ کے ایک بات بتائی جاتی ہے تو ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی, اور اس کے باوجود قوم کے صرف 70-80 لوگ تھے جو ایمان لائے, اتنی بڑی قوم کے. تو کتنی تکلیف کا مقام ہوتا ہوگا وہاں پر, کہ ایک نبی کو اور ایک رسول کو یہ احساس جب ہوتا ہوگا کہ میں ان کو کھینچتا ہوں اچھائی کی طرف اور یہ لوگ برائی میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جس انسان کو اور نبی اور رسول کو تو پتہ ہوتا ہے آخرت کا, ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے نا ان چیزوں کا, ان کے اوپر تو غیب کھلا ہوا ہوتا ہے. تو جن کو حقیقت, جن کو آگ نظر آتی ہے, وہ بیچارے اسی لیے انسانیت کو کھینچتے ہیں کہ لوگوں نہ جاؤ اس طرف, لوگوں نہ جاؤ اس طرف. لیکن انسان نے اپنے اوپر بھی بڑا ظلم کیا ہے, انسان بڑا ہی ظالم ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی فرماتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور مرحم جیسے ایک رکھتے ہیں نا, کہ دیکھو نوح نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا, نوح نے تبلیغ کی, اور پھر بتایا کہ 50 سال, یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے کہ نوح کو ہم نے 50 سال, 1000 میں سے 50 سال کم وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. 950 سال تبلیغ کی, بہت بڑا صبر چاہیے 950 سال تک, جب آپ لوگوں کی مخالفتیں بھی سہیں, آپ لوگوں کی طعنہ زنی بھی سہیں, لوگ آپ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق بھی کریں, چلتے چلتے آپ کے اوپر آوازیں بھی کس کے رہیں. ہمارے پہ چلتے چلتے آج کوئی آواز کس جائے, اگلی دفعہ اس کو بلائیں گے ہی نہیں نیکی کی طرف. حالانکہ انسان کو آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ حوصلہ لانا چاہیے, برداشت کی وہ والا ٹالرنس لانا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ برداشت کیا اپنی قوم کے ٹھٹھے کو, ان کے مذاق کو, ان کے تمسخر کو, ان کے ہنسی اڑانے کو, اور ان کے جو ہر وقت وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ آ کے وہ جب بھی دیکھتے تھے نوح علیہ السلام کو کچھ کرتا ہوا یا ان کو تبلیغ کرتا ہوا, تو آ کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی طعنہ کس کے تو گزر جاتے تھے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک یہ بھی تھا کہ جب کوئی انسان مرتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ نوح کی بات پہ کبھی یقین نہ کرنا اور ایمان نہ لانا. ایسے ظالم لوگ تھے کہ, اور ان کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے تھے وہ کہ نوح کی بات پہ ایمان نہیں لانا. یعنی ان کو بچپن سے ان کے دماغوں میں ڈالتے تھے, جب وہ جوانی تک پہنچتے تھے تو ان کے دماغ میں یہ چیز گھسا دیتے تھے وہ کہ نوح کی بات پہ ایمان نہیں لانا. اور جب مرتے ہوئے وصیت کر کے, آج دیکھیں آج بھی, آج کے دور میں بھی اگر کوئی کسی کے والدین میں سے کسی کی وفات ہو, جاتے جاتے وہ کوئی بھی وصیت کر جائے نا یہ گال, تو اس کا ہر کوئی پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے اس کو وہ صحیح ہے یا غلط, کوئی بھی نہیں سوچتا. وہ کہتے نہیں, اس نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے نا, باقی مجھے کچھ نہیں پتا. تو جب ایک ماں یا باپ ان کے مرتے ہوئے یہ وصیت کر کے اپنی اولاد کو جاتے تھے کہ نوح پہ ایمان نہیں لانا, تو اس کے بعد وہ کتنے پختہ ہوتے ہوں گے اپنے اس عزم کے اندر, کہ ان کے دلوں میں گھس گئی تھی یہ چیز کہ اس بندے کی بات ہم نے سنی. یہ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے بس. جب کوئی انسان کفر کی طرف جاتا ہے نا, تو اس کفر کا وبال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں. سورہ یاسین کے دیکھیں پہلے رکوع میں یہی ہے کہ ایسے دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں ہم ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو سیم یہی حال جو تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا. لیکن نوح علیہ السلام نے بہت برداشت کیا, بہت صبر کیا, 950 سال انہوں نے برداشت کیا. اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بنو راسب کہا جاتا تھا, جس نام سے مشہور تھے نا, بنو راسب کے نام سے مشہور تھے. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جب رسالت ملی تھی, نبوت اور رسالت, ایک روایت ہے کہ 50 سال تھی ان کی عمر, ایک ہے کہ 350 سال تھی. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, ایک حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہے, اور ان سے جتنی بھی حدیثیں ان تک جاتی ہیں نا, جو سلسلے ان تک جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے صحیح کنسیڈر ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ 480 سال آپ کی عمر تھی, 470 یا 480 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو نبوت یا رسالت ملی. اس کے بعد آپ 950 سال ان کو نبوت اور رسالت کا کام کرتے رہے.
یعنی 480 وہ ملائیں، 950 سال وہ ملائیں، اور کتنی ان کی زندگی ماشاءاللہ تھی، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی طویل دی، لیکن ان کے اوپر آزمائش بھی بہت بڑی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت ملی تو اس ٹائم حالات تو یہی تھے نا کہ لوگ وصیت کرتے تھے. جب انہوں نے نبی ایز اے نبی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، ایز اے رسول اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، تو لوگوں کے یہی حالات چل رہے تھے کہ جیسے ہی کرایا تو لوگوں نے تانا زنی. اور یہ تو رواج رہا ہے قوموں کا، لوگوں کا، کہ جو آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے اس کو پھر تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اب یہ علماء دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ کو علماء کا لگتا ہے نا کہ یہ، جیسے آپ کوئی بھی ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس عالم نے ٹھیک نہیں کیا، اس کو جج مت کریں کبھی بھی. کسی عالم کی کسی چیز کو جج نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 100 میں سے 50 نمبر لوگے نا تو پاس کر دوں گا، 100 میں سے 51 نمبر لوگے تو. یہی ہے نا آدھی نیکیاں، کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے تھوڑی سی ذرا برابر بھی اوپر ہوں گی وہ بخش دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس کے گناہ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تو اللہ اس پہ بھی رحم کرے، اللہ ہمارے پر رحم کرے. پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ہاں وہ اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کرنا. ہاں تو جب علماء ماشاءاللہ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دین بھی دیا ہوتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ ایک بھی انسان کو کفر سے اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہی بخش دیتے ہیں. اب بہت زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بہت زیادہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل کا کوئی چیز دیکھ لیں ان پہ بہت زیادہ، ایون ہم کسی عالم کو دیکھ لینا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عالم فرشتہ ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، ہم اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس کو پتہ نہیں کون سے سیڑھی پہ جا کے بٹھا دیتے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے بعض اوقات غلطی ہوگی، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ وہ کیا راز و نیاز کرتے ہیں، کس طرح اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں جانتے نا، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ وہاں پہ بھی لوگوں کا یہی حال تھا کہ چلتے چلتے جیسے ہی نبوت اور رسالت کا انہوں نے کیا آغاز تو لوگوں کی طعنے زنی شروع، لوگوں کے ہر وقت ان کے اوپر مذاق کرنا، تمسخر کرنا، ان کی ہنسی اڑانا، یہ ان کا اصول اور رواج اور طریقہ بن گیا. اب حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اپنی اولاد دیکھیں، سب سے پہلے انسان اپنی اولاد سے بھی شروع کرتا ہے، اپنے بچوں سے کرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مشکل اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اس طرف لانا، اپنی بیوی اگر مرد ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی کو لانا، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو لے کے آنا. بہت مشکل کام ہے یہ. باہر کے لوگ پھر بھی سن کے جلدی عمل کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہر وقت گھر میں موجود ہیں، آپ ہر وقت روک ٹوک کر رہے ہیں، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے سب بیٹوں کو، آف کورس انہوں نے بھی تبلیغ کی ہوگی، اپنی بیوی کو بھی کی ہوگی، لیکن نہ ان کی بیوی پوری زندگی ان پر ایمان لائی اور نہ ان کا ایک بیٹا ان پر ایمان لایا. تو یہ بھی کتنی تکلیف دہ بات ہے. میں کہتی ہوں یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، آپ ہر ایفرٹ کر چکے ہوں، لیکن آپ کا بچہ صحیح راستے پہ نہیں آ رہا ہے، یا اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی بیوی صحیح راستے پہ نہیں آ رہی، اگر بیوی ہیں تو شوہر صحیح راستے پہ نہیں آ رہا. بس وہ اللہ کو بہتر معلوم تھا کہ کیسے ان کو جو ہے وہ. لیکن کتنی اذیتیں اور کتنی تکلیفیں نبیوں نے بھی سہی ہیں. آج ہم مثال دے دیتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے، کہہ دیتے ہیں نا کسی عالم کے بیٹے کے سنا، ہم کہتے ہیں چراغ. یہ طریقہ ہمیشہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد دیکھیں، ان کا کفر پہ انتقال ہوا. اب باپ کے ساتھ آپ کی کتنی اٹیچمنٹ ایک انسان کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد ایمان ہی نہیں لا رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ ایمان نہیں لائی ساری زندگی آپ کے اوپر. تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جہاں پہ ماں یا باپ یا شوہر یا بیوی یا بچے، آپ کے جو بہن بھائی، آپ کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے ہیں، یہ دل کو چیر دینے والی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں انبیاء پر گزری ہیں، انبیاء پر ہر وہ تکلیف گزری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر گزرتی ہے. اللہ نے گزار کے دکھائی ہے ان کے اوپر کہ میرے بندے مجھ سے یہ شکوہ نہ کریں کہ یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یہ اگر اس تکلیف میں آتے تو ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے. کہہ سکتے تھے نا انسان بڑا ظالم ہے، بڑے مزے سے بیٹھ کے کمنٹ دے دیتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ہاں یہ خود اس تکلیف میں آئے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا ہے نا، وہ نبی اس تکلیف سے نہیں گزرے، اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے اس تکلیف کا. نعوذ باللہ.
تو اللہ نے ہر تکلیف اپنے محبوب پہ بھی گزار کے دکھائی ہے. حالانکہ اپنے محبوب پہ انسان، آج ہمیں بچہ محبوب ہے تو ہمیں اس کی پن لگی برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ہر اس تکلیف سے گزار کے دکھایا. آپ سے کو کیا اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا کہ آپ سے فقیری پسند کریں گے؟ پھر بھی پوچھا اپنی اپنی مخلوق کے لیے. اور ہمارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے کیا جواب دیا. حالانکہ کیوں نہیں آپ رہ سکتے تھے، کیوں نہیں نرم گدوں پہ آپ سو سکتے تھے؟ چوائس تھی ان کے پاس، چوائس تھی. ہاں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھنا آپ چاہیں تو مکے کے سارے پہاڑوں کو سونے میں بدل دیں آپ کے لیے. آپ کے سامنے دولت کے کیا ڈھیر نہ لگ جاتے، انبار نہ لگ جاتے؟ اور دولت کے ڈھیروں اور انباروں کو چھوڑ دیں، صرف دنیا کے خزانے ہی کھول دیے جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کھلے ہوئے بھی ہوں، ہم تو نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ نے آپ کو کیا کیا علوم دیے تھے، ہمیں تو ان کا صحیح طرح علم ہی نہیں ہے، ہم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی اس تکلیف سے، اس فقر کی حالت میں بھی گزرے کہ کہاں کہاں حدیثیں ہمارے پاس چل کے آئیں گے. آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی چٹائی کے آپ کے سارے نشان پڑ گئے آپ کے جسم کے اوپر. صحابہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ دیکھ کے. تو اس تکلیف میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو گزارا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر کے سنایا کہ دیکھو نوح نے بھی 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن نوح نے ہمت نہیں ہاری، ہمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کی. تو اے نبی آپ بھی نرمی کے ساتھ ان کو اپنا کیجیے. اب نوح علیہ السلام نے جب نبوت، اب یہ نبوت اور رسالت چل پڑی. اب نوح علیہ السلام کا اب نوح علیہ السلام ان کو، وہ چاہے جو بھی ٹھٹھا کرتے تھے نا، نوح علیہ السلام جب بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ ان کو حق بات کرتے تھے. اور سب سے پہلی جو دعوت ہوتی ہے کسی نبی یا رسول کی، وہ توحید کی ہوتی ہے کہ موحد بن جاؤ، توحید پہ آؤ، توحید پہ آؤ، توحید. یہ جو کہتے ہیں نا کہ دعوت کا کام کیا انہوں نے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں دعوت کا کام کرتی ہیں، تو دعوت کا کام وہاں پہ ہوتا ہے جو کفار میں ہوتا ہے، کہ ان کو دعوت توحید دیتے ہیں کہ وحدت پہ آؤ، ایک وحدت پہ آؤ. کیونکہ یہ بیسک چیز ہے. اہل کتاب جو واحد توحید پہ ایمان لاتے تھے، ان کو کیوں یہ اجازت دی کہ ان کی عورتوں سے شادی کر لو؟ کیونکہ کم از کم توحید پرست ہیں، شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے. لیکن جہاں پہ شرک اور کفر آ گیا وہاں تو اجازت نہیں ہے. تو توحید جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. کہتے ہیں آپ کے جو آپ کا وہ ہوگا میزان قیامت کے دن جب آپ کا قائم ہوگا، اس میں آپ کی نیکیوں کا، آپ کے گناہوں کا وزن ہوگا، اس میں سب سے بھاری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. آپ نے جب کبھی اس کو دل کے ساتھ پڑھا ہوگا نا، جب آپ کا دل باز ہوگا، تو آپ فار ایگزامپل آپ اکیلے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی نظارے کو دیکھتے ہیں، آپ کچھ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کے دل سے جو نکل جاتا ہے نا کبھی، وہ کلمہ سب سے بھاری ہے. اسی لیے جب بھی آپ کوئی سین دیکھیں، کوئی خوبصورت دیکھیں، اللہ کا شاہکار دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نظارہ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار آئے کبھی، تو فوراً بولیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ جو تنہائی کے فکرے ہوتے ہیں آپ کے، جو تنہائی کا آپ کا ایک ربط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بھاری رکھا ہے اپنے آپ کے میزان میں. تو لا الہ الا اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی دعوت بھی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اس کو رد نہ کرو. تمہارے سامنے اتنے مشاہدے ہیں کائنات اللہ نے کیسے بنائی ہے، تو بہت بڑا ٹاپک ہے. اب جب نوح علیہ السلام نے نبوت اور رسالت حق بات پھر بھی کہتے گئے، کہتے رہے، ان تانوں کو سہتے بھی رہے اور کہتے بھی رہے. اللہ سے شکوہ نہیں کیا انہوں نے کبھی، کہتے رہے، اپنے اس پہ لگے رہے. اب جو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے نا آپ کی دعوت دینے سے، وہ اس وقت کے غریب لوگ تھے. جو مفلس اور غریب لوگ تھے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے، آپ کی بات کو سنا، آپ کی بات پہ ایمان لائے، اللہ کی وحدت پہ ایمان لائے. کیونکہ پیچھے اب بت پرستی شروع ہو گئی تھی نا. یہ جتنے بت تھے نا، کہ سب سے پہلے ود کی عبادت شروع ہوئی، پوجا شروع ہوئی، اس کے بعد یعوق کی، یغوث کی، نصر کی. یہ سارے، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں یہ پورے نام لکھے ہوئے ہیں، کہ جس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو اپنے معبودوں کی پرستش نہ چھوڑنا، اور ود، یعوق، یغوث اور نصر کو تو بالکل نہ چھوڑنا. یہ ان کے بت تھے، ان کے، یہ ان نیک لوگوں کے بت تھے. لوگ نیک تھے، انہوں نے بت بنا لیے اور پھر اب ان کی باتیں شروع کر دی. تو بت پرستی اتنی بڑھ چکی ہوئی تھی نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کہ وہ کہتے ہیں، بلکہ ایک اس میں تو ملتا ہے کہ ہارڈلی کوئی مسلمان تھا، کوئی بھی نہیں تھا جب نوح علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی.
یعنی اتنی زیادہ بت پرستی آ گئی اور اتنا زیادہ لوگ کفر پہ چلے گئے، اتنا زیادہ لوگ شرک پہ چلے گئے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی